السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مرزائیت سے توبہ کرنے والے اس نوجوان کی کہانی لازمی سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قادیانیوں نے اس نوجوان کو کیسے ورغلایا اور قادیانی بنایا۔ آئیے سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام عبداللہ رینول ہے، میں البانوی النسل مقدونیہ کا باشندہ ہوں اور اس وقت بیلجیم میں زیر تعلیم ہوں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی قادیانیت کے دجالی جال میں پھنس گیا تھا۔ دراصل لوگوں کی ایک قلیل تعداد کو ہی قادیانیت کے جھوٹا ہونے کا علم ہے، کیونکہ مشرقی یورپ میں بسنے والے مسلمان کمیونسٹ حکومتوں کے زمانے میں مذہبی آزادی سے قطعاً محروم تھے اور ان کے لیے مذہبی تعلیم کا حصول ممکن نہ تھا۔ اس لیے وہ اپنی کم علمی کی بنا پر قادیانیت کا آسان ہدف ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر مشرقی یورپ کا باشندہ ہونے کی بنا پر قادیانیت کے جھوٹا ہونے سے لا علمی کے سبب قادیانیت کے خلاف مزاحم نہ ہو سکا۔ 2000 میں ایک قادیانی نے فتنہ قادیانیت کو اسلام کا ایک فرقہ کہتے ہوئے مجھے متعارف کرایا۔ اس قادیانی طالب علم نے مجھے بتایا کہ قادیانی مشن ہاؤس میں قادیانیت کے بارے میں البانوی زبان میں کئی کتب موجود ہیں۔ چونکہ میں نے اپنے بیلجیم میں ہونے کی بنا پر ایک طویل عرصے سے اپنی زبان البانوی میں کتب نہیں پڑھی تھی، اس لیے زیادہ تر اپنی مادری زبان کو پڑھنے کے مواقع دستیاب ہونے کی فطری دلچسپی کی بنا پر میں نے البانوی زبان میں قادیانی لٹریچر کی طرف راغب ہونا شروع کر دیا۔ فی الواقع اس طور پر نوجوانوں کو قادیانی ڈاکٹروں سے رابطہ کے لیے آمادہ بھی کیا جاتا تھا۔ ان ڈاکٹروں کو اپنے مشرقی یورپ کے مسلمان نوجوانوں کی مذہبی حالت سے خصوصی واقفیت کی بنا پر مشرقی یورپ کے مسلمان نوجوانوں کی برین واشنگ کی خصوصی مہارت حاصل تھی۔ یہاں میں یہ وضاحت کرنا چلوں کہ قادیانی مشن کے ساتھ منسلک افراد اپنی مذکورہ بالا تمام تر مہارت کے باوجود مغربی یورپ میں مقیم مشرقی یورپ کے مسلمانوں میں اپنے مذہب کی اشاعت میں قطعاً ناکام رہے ہیں۔ ابتدا میں قادیانی مذہب کو اسلام کا فرقہ سمجھ کر اسے قبول کرنے والے مسلمان بھی اس کے علیحدہ اور جھوٹا مذہب ہونے کی آگاہی پر اسے ترک کر دیتے، حتیٰ کہ میں بھی صرف 5 ماہ ان میں شامل رہا ہوں۔ اس تفصیل میں جائے بغیر کہ مجھے کیسے پھنسایا گیا، میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ میں ان کے جال سے کیسے نکلا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میں کسی خطرناک قسم کے جال میں پھنس چکا ہوں۔ قادیانیت کی اصطلاحوں سے تدریجاً واقفیت کے بنا پر قادیانیت کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ ہونے سے مجھ پر واضح ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ نہ ہی مجھے قادیانیوں میں ان کے بانی کی موت کے فوراً بعد تفریق کے بارے میں کچھ علم تھا، اور نہ میں یہ جانتا تھا کہ قادیانی مسلمانوں کے ازلی دشمن یہودیوں کے ساتھ بھائی چارہ رکھتے ہیں۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک یہودی غیر قادیانی مسلمانوں کی نسبت بہتر لوگ ہیں، جبکہ وہ غیر قادیانی مسلمانوں کو کافر گردانتے ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک ایک غیر قادیانی مسلمان یعنی مسلمان کی اقتداء میں نماز بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ قادیانیوں کے ہاں ہم مسلمانوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش یعنی قتل کرنے کی کوشش کرنے والے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والے یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کسی گروہ کے لیے کیسے پسندیدہ ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرار دیا ہے کہ یہودی اسلام کے پکے دشمن ہیں۔
قادیانی لٹریچر کے مطالعے سے یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ قادیانیوں کے انگریزوں سے ہمیشہ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ قادیانیت کے بانی انجہانی مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے اپنی کتاب دعوت الامیر میں اس بات کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے کہ اس کے باپ مرزا قادیانی ملعون نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی فتح کی دعا کی تھی۔ انگریز برِ صغیر پاک و ہند میں بطور استعماری قوت کے داخل ہوئے تھے۔ اس طور پر آپ نے وطن کو استعماریت کا نشانہ بنانے والوں کی شکست کی دعا کرنا زیادہ بہتر تھا، لیکن مرزا قادیانی کے اس کے برعکس عمل سے ثابت ہے کہ برطانوی استعمار اور قادیانیوں میں باہمی تعلق تھا۔ بعد ازاں مجھے ایک تصنیف پڑھنے کا اتفاق ہوا جس کے مصنف نے ناقابل تردید دلائل سے یہ ثابت کیا تھا کہ قادیانیت فی الحقیقت انگریزوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ایک تحریک ہے اور اس کا یہودیوں کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ ان تمام معلومات نے مجھے قادیانیت کو ایک اسلامی گروہ سمجھنے کی پرفریب حالت سے نکلنے میں بہت مدد دی۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست و مددگار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے، سو وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ قادیانی بننے سے 6 ماہ قبل میں نے ایک واضح خواب دیکھا۔ اس خواب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ان کے بتلائے بغیر ہی مجھے یقین تھا کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ میں خود کو بڑا خوش نصیب محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یقین سا تھا کہ مجھے کوئی اچھی خبر دی جائے گی۔ میں نے اس سے قبل ایسا واضح خواب نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عمودی سرمئی لائنوں والا خوبصورت سفید لباس زیبا تن کر رکھا تھا۔ ان کے گیسو دراز اور چہرہ انور بہت پیارا تھا۔ انہوں نے میری مادری زبان البانوی میں مجھے بشارت دی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ گارتھ استعمال کیا۔ میں نے اس سے پہلے یہ لفظ کبھی نہیں سنا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے انکل سے جو اپنے کام پر جا رہے تھے اس لفظ گارتھ کے معنی دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لفظ گھر یا بھیڑوں یا دوسرے جانوروں کے باڑے کے گرد لگائی جانے والی باڑ ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی اس لفظ کا یہی مطلب بتایا، تاہم اس نے اضافہ کیا کہ یہ اپنے اندر حفاظت کا مفہوم بھی رکھتا ہے۔ قادیانیت میں شمولیت کے وقت یہ خواب میرے ذہن میں نہیں تھا۔ بعد ازاں جب میں نے اس خواب کے بارے میں مشن کے لیڈر اور وائز کو بتایا تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی یا ان کے 4 خلفاء میں سے ایک کو دیکھا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میرا کامل یقین ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا تھا اس سے بیشتر میں اپنے ساتھی طالب علم کی وجہ سے تقریباً قادیانی ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات بھی ڈال دیے تھے۔ جب میں نے اس سے اس خواب کے حوالے سے قادیانیت کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور اسے یہ بھی بتلایا کہ میرے شبہات کی بنیاد میرا خواب ہے، تو اس نے مجھے لکھا کہ دراصل وہ خواب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قادیانیت کی جانب رہنمائی کی غرض سے تھا۔ یعنی وہ خواب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دکھایا کہ تم قادیانیت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس خواب کی یہ تعبیر درست نہیں تو پھر تمہیں ہماری بجائے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ میں نے قادیانی طالب علم کی متذکرہ بالا تحریر کے جواب میں لکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے یہ خواب دکھا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ایک بڑی سعادت ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے قبل ازیں اسلام سے انحراف کیا،
لیکن یہ قطعاً عارضی تھا، یعنی میں نے قادیانیت عارضتاً قبول کی، اور اس عارضی انحراف سے مجھے قادیانیت کا چہرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ قادیانیت سراسر گمراہی ہے۔ اس طور پر یہ میرا مقدر تھا کہ میں تمہارے حلقے میں شامل ہو جاؤں، اور مجھے یقینی طور پر یہ پتہ چل جائے کہ قادیانیت مطلقاً غلط ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب بعنوان اسلامی اصولوں کی فلسفی لکھی تھی۔ جب میں نے قادیانی مبلغوں سے قادیانی مذہب کے بانی کی لکھی ہوئی کچھ کتب فراہم کرنے کی درخواست کی، شورا کے صدر نے مذکورہ بالا کتاب پڑھنے کی تجویز دی۔ اللہ کی رحمت سے اس چھوٹی سی کتاب اسلامی اصولوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے کذاب کی نشاندہی کے لیے کافی مواد فراہم کر رہی تھی۔ اس کتاب کے انگریزی ترجمے میں سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے جان بوجھ کر اپنی ذاتی تشریح تقویت پہنچانے کے لیے آیات قرآنی کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے کی ہے، بلکہ آخر میں انہوں نے تم اپنے اعمال سے جہنم جاؤ گے کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ایسا کرنا ایک خوفناک جرم ہے۔ قرآن پاک میں تحریف کرنے کا جرم کوئی بہت ہی ظالم شخص کر سکتا ہے۔ مجھ پر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک دجال تھا، اور ان کی جماعت اسلام یعنی مسلمانوں کی خاص دشمن ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب میں قادیانی شکنجے سے نکل چکا تھا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ میرا نام سید منیر احمد ہے، اور میری عمر اس وقت تقریباً 57 سال ہے۔ ہم سید ہیں، اور ہمارے بزرگ 400 سال قبل بخارا سے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور پھر یہی کہ ہو گئے۔ میرے والد صاحب نے قادیانیت قبول کی تھی۔ اس طرح میں پیدائشی قادیانی تھا۔ میں پاکستان میں پاکستانی فوج اور پھر پاکستان پولیس میں ملازم رہا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال چناب نگر سابق ربوہ میں تیسرے قادیانی خلیفہ مرزا ناصر احمد کے بیٹے مرزا فرید احمد کی امبیسی سگریٹ کی ایجنسی چلاتا رہا۔ منافقت کی بھی دوستوں کوئی حد ہوتی ہے۔ مرزا ناصر نے ربوہ میں کھلے عام سگریٹ پینے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ یہاں جرمنی میں مختلف کام کر رہا تھا، یعنی امبیسیاں چلا رہا تھا، وہ بھی سگریٹ کی۔ میں جرمنی کے شہر آخن کی جماعت میں لوکل طور پر زعیم انصار اللہ سیکٹری امور عامہ رہا ہوں، اور ریجن نارڈ بائن کی اصلاحی کمیٹی کا ممبر تھا۔ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ میں رات 2 بجے نماز تہجد پڑھ کر سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر بہت سے لوگ اکٹھے ہیں، جیسے کسی کے انتظار میں ہیں۔ تو میں بھی وہاں پر چلا گیا تو ایک بزرگ بہت خوبصورت سفید رنگ داڑھی وہاں کھڑے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، آپ کو معلوم نہیں کہ یہاں سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہیں۔ اس پر میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قادیانی جماعت کا چوتھا خلیفہ مرزا طاہر چند آدمیوں کے ساتھ کھڑا رو رہا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو میں ان بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ قادیانی جماعت کا بادشاہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قادیانی مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ اتنے میں سامنے دیکھتا ہوں تو کچھ لوگ سامنے سے گزرنے لگتے ہیں۔ میں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نور سے بنے ہوئے اور اتنے خوبصورت؟ بزرگ نے جواب میں کہا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ساتھ میں 4 خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ سب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ آج محرم کی 10ویں ہے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اب اس سے زیادہ واضح کس اشارے کا انتظار کرو گے؟ اس کے چند دن بعد میں نے گھر کے قریب ایک عربی مسلمانوں کی مسجد میں جا کر اپنے حق کو قبول کرنے اور جھوٹے مذہب قادیانیت سے برات کا اعلان کر دیا۔ میرے ساتھ میری اہلیہ اور 4 بچوں نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ جھوٹے مدعی نبوت انجہانی مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی ذریت نے نت نئی تعویلیں کر کے، معنوں میں تحریف کر کے اور جھوٹے دعوے کر کے جھوٹ کاروبار کھڑا کر دیا، یعنی جھوٹ کا کاروبار بنا لیا، اور سادہ لوگوں سے یا جدت پسند لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ لیکن جب بنیادی باتوں کا علم رکھنے والا مسلمان ان سے قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرنے لگے تو اکثر لاجواب ہو کر تو ایسے بھاگتے ہیں کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، لیکن بھاگنے سے پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جلد ہی آپ کی بات کا جواب لے کر حاضر ہوں گا، لیکن ان کے نبی کے وعدے کی طرح ان کا وعدہ بھی کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وہ بھاگتے کیوں ہیں؟ اس فکرے کے سب سے زیادہ مصداق اور حقدار اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ قادیانی جماعت اور اس کے سرگرم کارکنان ہیں۔ جس طرح سے یہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور اس کے ذریعے خدا کی سچی تعلیم سے بھاگتے ہیں، ان پر قرآن کریم کی یہ بات اور یہ ایت صحیح چسپاں ہوتی ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، یعنی حق آیا اور باطل کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ 2 اکتوبر 2000 کی بات ہے کہ جب میں نے قادیانی جماعت سے عملی علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن باقاعدہ دین اسلام میں نے جنوری 2003 میں قبول کیا۔ اکتوبر 2002 کی بات ہے کہ میرا سگا بھائی، جو اب میرے اسلام قبول کرنے کے بعد سابقہ بھائی بن گیا ہے، شبیر احمد شاہ، جوال سنابورگ جرمنی میں رہتا ہے۔ کئی سال پہلے وہ قادیانی جماعت اوسنا بروک کا صدر بھی رہ چکا ہے۔ عقل سے کورا ہے اور دماغ اگر خالی نہیں تو بھس بھرا ہوا ہے۔ میرے جماعت سے لا تعلق ہونے کا سن کر میرے ساتھ دین کے معاملے میں بحث کرنے آیا۔ اس نے چند احادیثیں پڑھی اور وہی چند احادیث ہر قادیانی اپنے دلائل میں پیش کرتا ہے۔ جب میں نے ان کے جوابات دیے اور پھر سوال کیے تو وہ میری کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دے سکا، اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا کہ میں تمہارے سوالات کا جواب تمہیں ضرور دوں گا۔ تقریباً 6 ماہ تک بالکل کوئی جواب نہ آیا، اور 6 ماہ کے بعد بجائے اس کے کہ خود سامنے آ کر بات کرتا یا جواب دیتا، انہی احادیث کی فوٹو کاپیاں جو اس نے پہلے میرے سامنے پڑھی تھی میرے لیٹر باکس میں چوروں کی طرح ٹال کر چلا گیا۔ اگر اس کے پاس کوئی سچائی ہوتی تو وہ اندر آتا، ہم اس کو عزت سے بٹھاتے اور وہ بات کرتا، لیکن اس کا علم تھا، یعنی اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس جوابات نہیں ہیں، اس لیے اس نے ایسا طرز عمل اختیار کیا۔ پھر میں نے اس کو خط لکھا اور اس کو دعوت دی کہ میرے ساتھ آ کر اسلام اور قادیانیت پر بات کرے، لیکن اس کے جواب میں اپنی جماعت کے اشارے پر میرے خلاف سازشیں تو کرتا رہتا ہے، لیکن سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں، اور نہ ہی آج تک اس نے اس کا جواب دیا ہے۔ دوستو، اسی طرح کے ایک دوسرا واقعہ ہے کہ اوسنا بروک میں ہی ایک نہایت ایمانی غیرت والی خاتون محترمہ شکیلہ طریق صاحبہ، زوجہ جناب محمد طارق صاحبہ رہائش پذیر ہیں۔ ان کو جب پتا چلا کہ قادیانی خواتین کم علم رکھنے والی مسلم خواتین کو بہکانے کی کوشش کرتی ہیں تو انہوں نے اپنے گھر کے قریب رہنے والی خاتون رضوانہ ملک کو کئی دفعہ اسلام اور قادیانیت پر گفتگو کی دعوت دی۔ اس کو جب اندازہ ہوا کہ شکیلہ طارق صاحبہ کے سامنے کوئی غلط بات نہیں چلے گی تو اس نے بحث یا گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اس نے قادیانی عورتوں کی تنظیم لجنا کی مقامی صدر کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے قادیانیت اور اسلام کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کی عبادت گاہ میں بھی آنے کو تیار ہوں،
لیکن قادیانی عورتوں کی صدر نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم ایسی بحث ہی نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ لجنہ کی تنظیم کے تحت یوم تبلیغ مسلمانوں سے بحث کرنے کے لیے ہی منایا جاتا ہے۔ دوستو ہمارے دو نوجوانوں چودھری نعیم سلیم صاحب اور چودھری شہزاد صاحب نے کئی مرتبہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پر پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے آپ کے عقائد کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج تک ان کو جواب نہیں آیا۔ ایک دفعہ ایک قادیانی اپنی جماعت کی اجازت کے تحت آیا، لیکن وہ کسی بات کا جواب نہ دے سکا اور یہ کہہ کر کہ میں اپنے چاچا شبیر سے پوچھ کر یا جماعت کے چمچوں یعنی عہدیداروں سے پوچھ کر جواب دوں گا، اور باوجود کئی بار ٹیلی فون پر یاد دہانی کہ وہ نہیں آیا۔ کوئی قادیانی مبلغ کہیں راستے میں مل جائے تو پوچھو کہ کدھر سے آ رہے ہو یا کدھر جا رہے ہو، تو جواب ملتا ہے کہ عبادت گاہ سے آ رہا ہوں یا مسجد میں جا رہا ہوں، اور کئی بار منہ سے شراب کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ بقول منہ سے بدبوئے شراب، لبوں پہ مسجد نام، یہ ہے احمدیوں کی شان، یہ ہے قادیانیوں کی پہچان۔ دوستو اسی طرح کئی قادیانی مبلغ بڑی اکڑ اور بھوں باں کرتے تھے، کمزور ایمان والوں کو روب میں لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح کئی مسلمان ان کے روب میں آ چکے تھے۔ ایک باغیرت مسلمان چودھری محمد سلیم سینہ تان کر آگے آئے اور قادیانیوں کو للکارا اور ننگی تلوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ حال ہے کہ قادیانی ان کو دیکھ کر راستہ چھوڑ جاتے ہیں، اور جب خاکسار نے اسلام قبول کر لیا تو قادیانی جماعت نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گئے ہیں، تو وہ کسی شرارت حملہ وغیرہ سے باز رہے۔ دوستو قادیانی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی قادیانی لوگ تبلیغ بھی کرتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، نابالغ بچوں سے، گھریلو عورتوں سے یا پھر حواس باختہ لوگوں سے کرتے ہیں، جس کی بہترین مثال ایک جرمن ہے جو قادیانی ہے، اور پہلے وہ ہر قسم کا نشہ کرتا تھا اور دوسری چیزوں کا بھی بڑا سرغنہ اور سردار تھا۔ اب ان کے لیے پریس سیکرٹری کے طور پر، یعنی قادیانیوں کے لیے پریس سیکرٹری کے طور پر کام کرتا ہے۔ یا پھر یہاں کچھ لڑکے ہیں جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور زنا کے بعد زانیوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے نبی نے بھی شراب افیون کو استعمال کیا اور کروایا۔ نامحرم عورتوں سے مرزا غلام احمد قادیانی نے ٹانگیں دبوائی اور خلوتوں میں پوری رات خدمتیں لیں۔ اگر وہی کام اس کے ماننے والے امتی کر رہے ہیں، اگر نہ کریں تو حیرت ہونی چاہیے کہ آپ نے جھوٹے نبی کی پیروی کیوں نہیں کرتے۔ دوستو قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا الہام ہے کہ میں تیرے ماننے والوں کو علم میں دوسروں سے برتری دوں گا، اور اس نبی کے الہام کا یہ حال ہے کہ یہاں جرمنی میں ایک ہمارے بہت ہی نہ ڈر مجاہد ختم نبوت سابق قادیانی شیخ رحیل احمد صاحب ہیں۔ وہ رد قادیانیت کے کام میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے قادیانیت کے دفاع کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ انہوں نے قادیانی خلیفہ مسرور احمد کو اب تک 3 کھلے خطوط لکھے ہیں، اور بے شمار جگہ وہ شائع ہو چکے ہیں، اور نہ صرف مرزا مسرور احمد کو بلکہ دوسرے کئی قادیانیوں کو بھجوائے بھی ہیں، اور کم از کم 4-5 ویب سائٹ نے ان خطوط کو لگایا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک خط کو مرکز سراجیہ والوں نے بھی اپنی ویب سائٹ پر لگایا ہے، اور چیلنج کیا ہے کہ اس کے مدرجات کو غلط ثابت کرنے والے کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ آج تک انہوں نے کسی خط کا جواب نہیں دیا، اور اگر قادیانی سچے ہوتے تو نہ صرف جواب دیتے بلکہ 1 کروڑ روپیہ انعام بھی حاصل کرتے۔ کہاں ہے ان کے نبی کا الہام؟ اگر یہ واقعی خدا کی طرف سے ہوتا تو وہ ان خطوط کے سامنے بے بس نہ ہو جاتے۔ اسی طرح بھی کچھ عرصہ قبل لندن میں ناظم اعلیٰ ختم نبوت اکیڈمی مولانا سہیل بابا صاحب کے ساتھ قادیانی مربی مشہود رانا کا مناظرہ ہوا،
اور اس کی ریکارڈنگ ویب سائٹ پر بھی لگی ہوئی ہے، اس کی ویڈیو فلم بھی مہیا کی جا سکتی ہے۔ اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ مشہود رانا کس طرح دم دبا کر بھاگا، کسی ایک بات کا بھی صحیح جواب نہیں دے سکا، اور بہت سی باتوں کے جواب میں مشہود رانا نے خاموشی اختیار کر لی۔ حق متلاشی قادیانیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک بار غیر جانبدار ہو کر مرزا قادیانی کی کتابوں کا جائزہ لیں اور پھر سوچیں کہ کیا نبی کے کلام میں ایسا تضاد اور جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ ان کی رہنمائی کرے اور ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام میں لے آئے، آمین۔ میرا پیغام اپنے سابقہ دوستوں اور رشتہ داروں سے جو قادیانی ہیں یہ ہے کہ آپ ایک جھوٹے انسان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے سچے دین اسلام کو پہچانیں، اس کفر یعنی قادیانیت سے باہر نکل کر دیکھیں کہ سچائی کیا ہے۔ آپ کو جھوٹے اسلام کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، آپ کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، یہ خاندان صرف اپنی عیاشی کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے دوزخ کی آگ سے بچیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کریں، خدا تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے۔ تو دوستو ایک دفعہ سب مل کر کہیں کہ مرزا قادیانی پر لعنت۔ مرزا قادیانی جھوٹا، کذاب اور دجال تھا، اور ہم آج بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے ماننے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مرزا قادیانی کافر تھا۔ ہم اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی فدا کرتے ہیں اور اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ سب مل کر ایک دفعہ یہ ضرور کہیں کہ مرزا قادیانی جھوٹا، کذاب اور لعنتی ہے، اور کمنٹ کے اندر بھی لازمی لکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔